کہ اس کے بعد پھر دوسرے جج صاحب آئے، جس جج صاحب کا نام ہے جسٹس آفتاب احمد بوگیو۔ ان کو بتایا گیا کہ ان ملزمان کو دوسرے جج صاحب نے تو چھوڑ دیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا ہے، پھر بتائیں لاہور ہائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ 2000 کیس کے حوالے سے انتہائی اہم چیز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک خوشخبری ہے جو دعا کے والدین کے حامی ہیں ان لوگوں کے لیے، جبکہ جو لوگ ظہیر گینگ کے سپورٹر ہیں یا پھر ظہیر گینگ کا جو نیریٹو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں یا پھر اس کو بیان کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے لیے آج ایک بری خبر ہے۔ گزشتہ سماعت میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب پولیس کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کرائی گئی اور اس کے بعد پھر پولیس نے استدعا کی عدالت سے کہ ان تمام ملزمان کو بری کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد پھر دوسرے جج صاحب آئے۔ اس جج صاحب نے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو دیکھا، اس جج صاحب کا نام ہے جسٹس آفتاب احمد بوگیو۔ فیصلہ دیکھنے کے بعد ان ملزمان کو جن کو بری کر دیا گیا تھا ان کو دوبارہ جیل میں بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ جسٹس اقبال کلہوڑو اور جسٹس آغا فیصل والا جو سنیریو تھا وہ دہرایا جا رہا ہے۔ حضور والا یہ سارا کیا سین ہے، کیا حساب کتاب ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضور والا پچھلی سماعت میں آپ کو پتا ہے پولیس کی جو نیت ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے ایک چلان جمع کرایا گیا تھا ٹرائل کورٹ میں، ایک رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، یعنی دوازرہ اور ظہیر کے متعلق جو کیس ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ بلکہ کافی لوگ یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہمارے جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ بھی بات یہ بتا رہے تھے کہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے۔ حضور والا اصل بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو کورٹ رپورٹنگ ہے نا وہ تقریباً لوگ نہیں جانتے، ایون کہ میں بھی نہیں جانتا۔ میں نے کچھ اپنے دوستوں سے جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے پوچھا ہے، ان سے پوچھنے کے بعد اور اس کی مکمل تحقیق کرنے کے بعد آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں، یعنی کوئی خوشی منانے والی بات بالکل نہیں ہے۔ اچھا، دو چیز آپ کو بتاؤں گا۔ ایک جسٹس آفتاب احمد بوگیو کا فیصلہ، وہ انتہائی اہم کن فیصلہ ہے، انہوں نے سماعت کی، وہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں جو پچھلی یعنی پیشی کے دوران جو ہوا تھا، جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کی خوشیاں بالکل بے سود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت میں جب چلان جمع کرایا گیا، عدالت میں پولیس کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی تو اس کو عدالت نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، ابھی تک اس کو مانا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو بات اہم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، ایک 80 سالہ خاتون ان ملزمان میں موجود تھی، آپ نے اس کی ویڈیو گزشتہ دنوں میں دیکھی ہوگی، ایون کہ میں نے بھی اس ویڈیو لگائی تھی۔ تو اس کے وکیل نے استدعا کی عدالت سے کہ اس کو چھوڑا جائے، تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے تمام ملزمان کو بری کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ گزشتہ سماعت میں یہ ہوا تھا، اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ جج صاحب نے تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا، کیس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے چلان جو ہے وہ جمع کرا دیا گیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ اس کیس کو سی کلاس کر دیا جائے۔ حضور والا لیکن گیم تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکی ہے۔ وہ ایسے ہوئی کہ اس کے بعد پھر دوسرے جج صاحب آئے، جس جج صاحب کا نام ہے جسٹس آفتاب احمد بوگیو۔ انہوں نے جب اس کیس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کیس کے جو ملزمان ہیں وہ کہاں ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ ان ملزمان کو دوسرے جج صاحب نے تو چھوڑ دیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا ہے، پھر بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لایا جائے۔ جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لایا گیا، جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جج صاحب نے فیصلے کو اس طرح دیکھا اور مسکرا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور یہ کہا کہ ان ملزمان کو دوبارہ جیل میں بھیج دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جج صاحب کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ پولیس جو ہے وہ کچھ اور گیم کھیل رہی ہے۔ اچھا، میری اس حوالے سے کافی کورٹ جو رپورٹر ہیں ان سے بات ہوئی ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا کیس جس کو پولیس کی جانب سے سی کلاس کر دیا گیا ہو، اس کے بعد دوبارہ وہ کیس چل سکتا ہے، دوبارہ اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ بارہا اس قسم کے کیس آتے ہیں جو پولیس جس کو سی کلاس کر کے پیش کرتی ہے، جس کی رپورٹ پیش کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر جج صاحب عدالت اس کو مسترد کر دیتی ہے، اس چلان کے اوپر اعتراض لگا کر بھی یا پھر چلان کو مکمل طور پر مسترد کر کے دوبارہ انویسٹیگیشن کا آرڈر کر سکتی ہے۔ یہ بارہا کیسز میں ہو چکا ہے اور یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اب 20 جون کو جبران ناصر صاحب پیش ہوں گے۔ جبران ناصر آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے لائر ہیں، ایک بڑا نام ہے۔ اب جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے اس چیز کے اوپر دلائل ہوں گے،
उसके बाद दुआ ज़ारा और ज़हीर अहमद को ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, कराची आना पड़ेगा। अगर ये कराची नहीं आते, ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते, तो फिर इनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो सकते हैं। अदालत ने जो फैसला दिया है, जस्टिस आफ्ताब अहमद बोगियो ने जो फैसला दिया है, वो बड़ा कमाल का फैसला है। और कह लीजिए कि जो लोग खुशियां मना रहे थे उनको बेसिकली कोर्ट रिपोर्टिंग का पता ही नहीं है कि अदालत ने फैसला क्या दिया है। पुलिस की जानिब से बिल्कुल जो चालान जमा कराया गया था उससे यह लग रहा है कि उन लोगों की खुशियां ठीक हैं, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता कि अदालत ने उस चालान को अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, अदालत ने उस चालान को अभी माना भी नहीं है। अदालत उस चालान को अगर मान लेती है तो उसके बाद फिर भी मेहदी अली काज़मी के साथ और बहुत से ऑप्शन हैं। फैमिली कोर्ट का उनके पास ऑप्शन मौजूद है, रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन उनके पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन उनके पास मौजूद है। लेकिन अभी तो ट्रायल कोर्ट में मसला खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो ये फैसला आया ही नहीं है। पुलिस जिस किस्म का चालान जमा कराती फिर है, ये एक अलग मसला है, लेकिन अदालत ने उस पर अभी फैसला नहीं दिया। तो बहरहाल जस्टिस आफ्ताब अहमद बोगियो साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं, उससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि एक मरतबा फिर जस्टिस इकबाल कुल्होड़ू और जस्टिस आगा फैसल वाला जो फैसला था, जो सिनेरियो था, वो वापस होता हुआ नजर आ रहा है और जो उम्मीद की किरण है वो रोशन होती हुई नजर आ रही है। तो आज की जो पेश रफ्त थी मैंने आपके सामने रख दी है। तो इंशाअल्लाह ये केस अभी अपने मुंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। 20 जून को जबरान नासिर पेश होंगे और पेश होने के बाद पुलिस की जानब से जो चालान है, जो रिपोर्ट है, वो मुस्तरद करवाएंगे इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है। तो इस हवाले से 20 जून को जो बड़ा फैसला है वो होगा। उसके बाद फिर आगे का जो लाहे अमल है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे क्या होता है इस केस में, या फिर इस केस के हवाले से जो भी मजीद डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ बर वक्त जो है वो शेयर करूंगा। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।